بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں CNN نیوز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ معین احمد۔ CNN نیوز کے ہفتہ وار بلیٹن میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنز پر۔ کشمیر کی آزادی کے لیے زندگی وقف کرنے والے حریت رہنما علی گیلانی انتقال کر گئے۔ وادی میں سوگ کا سماں، ہر آنکھ اشکبار۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں مرحوم کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ 20 سال بعد افغانستان سے انخلا مکمل۔ امریکہ نے کابل ہوائی ایئرپورٹ خالی کر دیا۔ پینٹاگون کے مطابق تمام امریکی شہری اور فوجیوں کو افغانستان سے وطن واپس لایا جا چکا ہے۔ طالبان کا 3 روز میں نئی حکومت کا اعلان، 2 روز میں کابل ایئرپورٹ کو بحال کر دیا جائے گا۔ برطانوی وزیر خارجہ کا کہنا ہے طالبان افغانستان چھوڑنے والے ملکی اور غیر ملکی افراد کو محفوظ راستہ دیں۔ برطانوی وزیر خارجہ کی ترک اور قطری حکام سے رواں ہفتے ملاقات۔ خطے میں استحکام کے لیے افغانستان کو دہشت گردی کی آماج گاہ بننے سے روکا جائے گا۔ وزیر اعظم کے مشیر پارلیمانی امور بابر اعوان کہتے ہیں انتخابات الیکٹرانک مشین کے ذریعے کروانے کے لیے قانون میں ترمیم کریں گے۔ 2023 کے الیکشن میں الیکٹرانک مشین کا ہی استعمال ہوگا۔ اپوزیشن جماعتیں اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کی مخالفت کر رہی ہیں۔ اور عمر شریف کی سوشل میڈیا پر وائرل تصویر نے مداحوں کو افسردہ کر دیا۔ مداحوں کی جانب سے ویل چیئر پر بیٹھے عمر شریف کی صحت یابی کے لیے دعائیں۔ جی ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پاک مکہ میٹ لمیٹڈ، UK's best quality meat, approved from HMC. Enjoy safe and healthy halal meat at fair value. The name of trust and reliability in UK and across Europe. Pak Makkah Meat is following all the healthcare SOPs. 162 to 194 Bishop Street, Birmingham, B57EJ. Contact 0121 622 1497. Muhammadi Store presents homemade marinated fine quality fish, chicken and lamb meat. All the poultry items are at fair value. Now be at ease and get prepared food from Muhammadi Store. Contact 0121 7723 120. حلال ہیون بچرز، جہاں آپ کو ملے 100% محفوظ اور حلال گوشت، HMC سرٹیفائڈ۔ آپ کی صحت ہماری اولین ترجیح۔ حلال ہیون بچرز میں ہر قسم کا تازہ گوشت روزانہ کی بنیاد پر مہیا کیا جاتا ہے، اب آن لائن ڈیلیوری کی سہولت کے ساتھ۔ آرڈرز کے لیے ابھی رابطہ کریں 0121 220 3909 930 اسٹریٹفورڈ روڈ، برمنگھم، B11 4BT۔ حلال ہیون بچرز، برمنگھمز فرسٹ چوائس۔ جی ویلکم بیک۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ کشمیر کی آزادی کے سب سے معتبر اور بزرگ رہنما سید علی گیلانی کو سپرد خاک کر دیا گیا ہے، جبکہ بھارت نے اس موقع پر بھی کشمیریوں کی آواز کو دبانے کے لیے غیر اعلانیہ کرفیو نافذ کیے رکھا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ حریت رہنما عبدالحمید لون نے علی گیلانی کے انتقال کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ تحریک آزادی کشمیر کے بانی رہنما اب ہم میں نہیں رہے۔ وہ گزشتہ کئی سالوں سے گھر پر نظر بند تھے اور اسی نظر بندی میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ سید علی شاہ گیلانی کو نماز فجر سے قبل سری نگر کے حیدر پورہ جامع مسجد کے احاطے میں سپرد خاک کیا گیا۔ انہیں ان کے 2 بیٹوں ڈاکٹر سعید نعیم گیلانی اور سید نسیم گیلانی نے لحد میں اتارا۔ حریت رہنماؤں اور عوام کو نماز جنازہ اور تدفین میں شرکت سے روکنے کے لیے جامع مسجد اور سید علی گیلانی کی رہائش گاہ کے قریب بھارتی قابض فوج اور کٹھ پتلی پولیس کی بھاری نفری تعینات تھی، جس کی وجہ سے ان کے اہل خانہ اور محلے دار ہی نماز جنازہ اور تدفین میں شرکت کر سکے۔ تاہم اس دوران بھی کشمیر کی آزادی اور بھارت کے خلاف نعروں کی صدائیں بلند ہوتی رہیں۔ سید علی گیلانی کی وفات کی خبر سامنے آنے کے بعد گزشتہ رات ہی قابض بھارتی انتظامیہ نے سری نگر سمیت وادی بھر میں غیر اعلانیہ کرفیو نافذ کر دیا تھا۔ موبائل فون اور انٹرنیٹ کی سہولت سلب کر لی گئی ہے۔ عظیم حریت رہنما کے گھر کے اطراف سڑکوں کو سیل کر دیا گیا۔
کسی کو وہاں جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ دوسری جانب سید علی شاہ گیلانی کے آبائی ضلع سوپور میں بھی سخت پابندیاں عائد کی گئیں۔ بھارتی فوج اور دیگر نیم فوجی دستوں کو سڑکوں اور چوراہوں پر تعینات کر دیا گیا ہے۔ سید علی گیلانی کے انتقال پر پاکستانی وزیر اعظم اور آرمی چیف سمیت ملک کے تمام اہم شخصیات نے اظہار تعزیت کیا۔ ان کے انتقال پر ملک بھر میں سرکاری سطح پر ایک روزہ سوگ منایا جا رہا ہے اور قومی پرچم کو سرنگوں رکھا گیا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ سید علی گیلانی اپنے دیرینہ موقف کی صورت میں ایسا سیاسی اور نظریاتی ورثہ چھوڑ گئے ہیں جو مختلف اور متضاد نظریات رکھنے والے لوگوں کو بھی متحد کرتا ہے۔ اور امریکہ نے 20 برس بعد افغانستان سے انخلا مکمل کر لیا۔ پینٹاگون کے مطابق امریکی افواج نے کابل ایئرپورٹ بھی خالی کر دیا ہے، جبکہ طالبان کے ترجمان کی جانب سے کہا گیا کہ وہ جلد ہی نئی حکومت کا اعلان کریں گے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی میڈیا کے مطابق 20 برس بعد امریکہ نے افغانستان کو مکمل طور پر خالی کر دیا ہے۔ امریکہ نے طالبان کی جانب سے دی گئی ڈیڈ لائن پر عمل درآمد کرتے ہوئے پیر اور منگل کی درمیانی شب کابل ایئرپورٹ بھی خالی کر دیا۔ پیر کے روز امریکی افواج کے مرکزی کمانڈر جنرل کینتھ میکنزی نے کہا کہ ایک جانب تو افغانستان سے امریکی افواج کا مکمل انخلا ہو چکا ہے، جبکہ دوسری جانب تمام امریکی شہریوں کو بھی وطن واپس لایا جا رہا ہے۔ ایئرپورٹ خالی ہونے کے بعد طالبان کے مکمل زیر انتظام آ چکا ہے۔ اس خوشی میں طالبان نے ایئرپورٹ پر ہوائی فائرنگ بھی کی۔ جنرل کینتھ کے مطابق آخری طیارہ رات 1:30 بجے پرواز کر گیا اور پاکستانی وقت کے مطابق یہ رات کے 12:30 بجے کا وقت تھا۔ اب افغانستان کی سرزمین پر کوئی امریکی یا غیر ملکی فوجی موجود نہیں ہے۔ دوسری جانب کوئی امریکی سفارتکار بھی افغانستان میں موجود نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکی فوجی کارروائی خاتمے کے ساتھ ہی امریکہ نے کابل میں سفارتی امور بھی بند کر دیے ہیں۔ امریکی جنرل کے مطابق افغانستان میں 2000 کے قریب داعش کے لوگ اب بھی موجود ہیں، جبکہ دوسری جانب خصوصی انٹرویو میں شیر محمد عباس اتانگزئی نے حکومت کے خدوخال اور تشکیل کے حوالے سے کھل کر بات کی اور 3 روز میں حکومت کے اعلان جبکہ 2 روز میں کابل ایئرپورٹ سے پروازوں کی بحالی کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کابل میں حامد کرزئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی بحالی اور مرمت پر 25 سے 30 ملین ڈالر خرچہ ہوگا، جس میں قطر اور ترکی مدد کریں گے۔ ایئرپورٹ 2 دن میں فنکشنل ہو جائے گا، جس کے بعد صرف قانونی دستاویزات کے حامل افراد کو ملک سے باہر جانے کی اجازت ہوگی۔ طالبان رہنما شیر محمد عباس اتانگزئی نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ افغانستان کی اسلامی امارت ایک ایسی حکومت بنائے گی جس میں تمام اقوام اور طبقات کی نمائندگی ہوگی، جسے اندرونی اور بیرونی طور پر حمایت بھی حاصل ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ نئی حکومت میں تقوی دار، پرہیزگار اور تعلیم یافتہ افراد شامل ہوں گے۔ خواتین بھی حکومت کا حصہ ہوں گی، تاہم 20 برسوں سے کسی نہ کسی شکل میں حکومت میں رہنے والے ہماری حکومت میں نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ امارت اسلامی امریکہ سمیت یورپی یونین اور دنیا کے تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتی ہے اور قطر میں ان کے سیاسی دفتر کے اراکین مختلف ممالک سے مذاکرات میں مصروف ہیں۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈومنک ریب قطر کے دورے کے بعد پاکستان پہنچ گئے، جہاں وہ پاکستانی ہم منصب شاہ محمود قریشی اور اعلیٰ حکام سے ملاقات کریں گے۔ ملاقات کے دوران افغان صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈومنک ریب قطر کے دورے کے بعد پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ دفتر خارجہ کے مطابق برطانوی وزیر خارجہ ڈومنک ریب پاکستانی ہم منصب شاہ محمود قریشی سمیت اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ ملاقات میں افغان صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ برطانوی وزیر خارجہ پاکستان میں 2 روز قیام کریں گے۔ اس سے قبل برطانیہ کے سیکرٹری خارجہ ڈومنک ریب نے کہا ہے کہ برطانیہ کی حکومت متوقع مستقبل میں طالبان کو تسلیم نہیں کرے گی۔ دوحہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے برطانوی وزیر خارجہ نے کہا کہ برطانیہ کو اب اس نئی حقیقت سے ہم آہنگ ہونا ہوگا۔ طالبان پر معتدل اثر و رسوخ ڈالنے کے لیے ایک گروپ بنانے کی ضرورت ہے۔ بہت سے ممالک ایسے ہیں جو افغانستان کی صورتحال سے براہ راست متاثر ہوئے ہیں، جبکہ بہت سے ملک ایسے بھی ہیں جو انسانی خطرے اور حالت زار سے متاثر ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ امیر قطر شیخ تمیم بن احمد الثانی اور قطر کے وزیر اعظم سے ملاقات میں 4 نکات پر بات کی گئی۔ اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ افغانستان کو دوبارہ دہشت گردوں کا گڑھ بننے نہیں دیا جائے گا۔ افغانستان کو کسی بھی انسانی بحران سے بچایا جائے گا، اسی لیے ہم نے اس برس افغانستان کے لیے امداد دگنی کر دی ہے۔ خطے میں استحکام کو یقینی بنایا جائے گا، طالبان کے وعدوں کو جانچا جائے گا۔ اپنے قطری ہم منصب کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے برطانوی وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم اس کا بہت احتیاط سے جائزہ لیں گے کہ انسانی حقوق کے شعبے میں خواتین اور لڑکیوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ دوسری جانب قطر کے وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے کہا کابل انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو ایک مرتبہ پھر فعال کرنے کے لیے طالبان کے ساتھ بات چیت جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ اگلے کچھ دنوں میں اچھی خبر سننے کو ملے گی۔ ہم بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ ہم ایئرپورٹ کو جلد فعال کر سکیں گے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ طالبان اپنے وعدے پر عمل کرتے ہوئے شہریوں کو محفوظ راستہ فراہم کریں اور نقل و حرکت کی آزادی کو یقینی بنائیں۔
جی آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ برطانیہ عالمی سطح پر اس بات پر اتفاق رائے حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ طالبان پر زور دیا جائے کہ وہ ان غیر ملکی اور افغان شہریوں کو جو ملک چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں محفوظ راستہ دینے کے وعدے کی پاسداری کرے۔ اس سلسلہ میں سیکرٹری خارجہ ڈومینک ریب ترک اور قطری حکام سے ملاقات کریں گے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ برطانیہ عالمی سطح پر ایک اتفاق رائے حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ طالبان پر زور دیا جائے کہ وہ ان غیر ملکی اور افغان شہریوں جو ملک چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں محفوظ راستہ دینے کے وعدے کی پاسداری کرے۔ برطانوی رپورٹس کے مطابق اس سلسلے میں متعدد عالمی سطح کے سفارتی اجلاس ہوں گے اور رواں ہفتے برطانیہ کے سیکرٹری خارجہ ڈومینک ریب ترکی اور قطری حکام سے اس سلسلے میں ملاقات کریں گے۔ یہ خدشہ ہے کہ 800 سے 1100 کے قریب ایسے اہل افغان شہری جنہوں نے برطانیہ کے ساتھ کام کیا ہے اور 100 سے 150 کے قریب برطانوی شہری انخلاء کے دوران پروازیں حاصل نہیں کر سکے۔ برطانیہ کے دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ برطانیہ سمیت دیگر بہت سے ممالک کو طالبان کی طرف سے یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ ان غیر ملکی اور افغان شہریوں کو جن کے پاس مکمل دستاویزات ہوں گے ملک چھوڑنے کی اجازت ہوگی۔ چاہے طالبان اپنے قول کو نبھا بھی رہے ہوں تو بھی ان افراد کے لیے ایک غیر یقینی کیفیت موجود ہے جو سرحدوں پر پہنچ چکے ہیں، تاہم ان کے ہمسائے ممالک نے ابھی تک ان افراد کے ملک میں داخلے کے لیے کوئی مرکز قائم نہیں کیے۔ سفارتی اجلاسوں میں برطانوی حکام یہ کوشش کریں گے کہ وہ عالمی برادری کی حمایت حاصل کر سکے۔ برطانوی سیکرٹری خارجہ ڈومینک ریب امریکی سربراہی میں ہونے والے اجلاس میں ترک اور قطری حکام سے اس سلسلے میں بات کریں گے، کیونکہ خیال کیا جاتا ہے کہ ان ممالک کا مغربی ممالک کے مقابلے طالبان پر زیادہ اثر و رسوخ ہے۔ ان اجلاسوں کے دوران جس میں G7 ممالک کے سربراہان اور نیٹو حکام بھی شریک ہوں گے، توقع ہے کہ برطانوی سیکرٹری خارجہ یہ بات بھی سامنے رکھیں گے کہ خطے میں استحکام کے ساتھ افغانستان کو دوبارہ سے دہشت گردوں کی محفوظ آماج گاہ بننے سے روکا جائے۔ اور یہاں لیں گے چھوٹا سا کمرشل بریک، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ UK پلاسٹکس، جہاں پر خوبصورت ٹائلز، دیدہ زیب باتھ رومز، منفرد وال پیپرز، UPVC ونڈوز اینڈ ڈورز ایک ہی جگہ پر دستیاب ہیں۔ ایک مکمل گھر کی ضرورت۔ UK پلاسٹکس ہول سیل سپلائر کیش اینڈ کیری، 64 پچٹ اسٹریٹ، B6 4EX۔ فون نمبر 0121 448 1530۔ القیوم فاؤنڈیشن پچھلے 15 سالوں سے فلاحی کاموں کا اہتمام کر رہا ہے۔ غریب بچوں کے لیے فری تعلیم، خواتین کے لیے سلائی کڑھائی کی تعلیم اور سلائی مشین کی تقسیم، آنکھوں کے علاج کے لیے تمام مرد و خواتین کے لیے فری آئی کیمپ سرجری، مجبور اور لاچار افراد کے لیے ماہانہ راشن کی تقسیم۔ آئیے اور آگے بڑھیے، مشکل میں گھرے ان افراد کی مدد کیجیے۔ اپنے صدقات، زکوٰۃ اور خیرات مستحق لوگوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ ابھی رابطہ کریں، فون 019226400539 یا موبائل نمبر 077010099190۔ وزیر اعظم کے مشیر پارلیمانی امور بابر اعوان کا کہنا ہے کہ انتخابات الیکٹرانک مشین کے ذریعے کروانے کے لیے قانون میں ترمیم کر لیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ الیکٹرانک مشین کا نمونہ حکومت نے نہیں بلکہ قومی اداروں نے بنایا ہے۔ 2023 کا الیکشن الیکٹرانک مشین کے ذریعے ہی ہوگا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ مشیر برائے پارلیمانی بابر اعوان نے معاون خصوصی شہباز گل کے ہمراہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں، حکومت کے پاس اکثریت ہے، اسی سال قانون میں ترمیم کر لیں گے۔ بابر اعوان نے کہا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا نمونہ حکومت نے نہیں بلکہ ہمارے قومی اداروں نے بنایا ہے۔ 2023 کے الیکشن میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین استعمال ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ سینٹ کے ووٹوں کی خریداری روکنا الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ جن لوگوں نے شفاف الیکشن لڑنا ہے ان کو دھاندلی کا کوئی خوف نہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں دھاندلی کے شور کو ختم کرنے کے لیے تمام جماعتوں کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے۔ اپوزیشن جماعتیں اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کی مخالفت کر رہی ہیں۔ سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ کا حق نہ دینا توہین عدالت ہے۔ پریس کانفرنس میں معاون خصوصی شہباز گل نے کہا کہ مریم نواز کی پرسنل سیکرٹری کی جانب سے شہباز شریف کے بیان کو ذاتی رائے قرار دیا گیا۔ اس کے بعد مسلم لیگ نون کے صدر کو مستعفی ہو جانا چاہیے۔ خبر شامل کرتے ہیں آزاد کشمیر سے، جہاں وزیر اعظم ہاؤس کے بعد وزیر اعظم آفس کے دروازے بھی عوام کے لیے کھل گئے۔ وزیر اعظم سردار عبدالقیوم نیازی نے عوام کے مسائل سنے اور ان کو حل کروانے کی یقین دہانی کروائی۔ یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔
آزاد کشمیر میں وزیر اعظم ہاؤس کے بعد وزیر اعظم آفس کے دروازے بھی عوام کے لیے کھل گئے. وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں عوامی کچہری لگائی گئی. وزیر اعظم سردار عبدالقیوم نیازی نے شہریوں کے مسائل سنے اور شہریوں کے مسائل حل کرنے کے لیے فوری اقدامات کی ہدایت کی. وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی نے شہریوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اللہ نے مجھے اقتدار عوام کی خدمت کے لیے دیا ہے. انہوں نے کہا کہ لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لاؤں گا. عوام سے براہ راست رابطے کے لیے اسپیشل ڈیسک بنایا گیا ہے جو شہریوں کو سہولت اور آسانی فراہم کرے گا. وزیر اعظم نے بتایا کہ یہاں صرف تحریک انصاف کے ووٹرز کے نہیں بلکہ ریاست کے ہر باشندے کے مسائل حل ہوں گے. وزیر اعظم آزاد کشمیر نے بتایا کہ حکومت پوری ذمہ داری سے عوامی مسائل سمجھنے اور قانون کے مطابق ان کا حل کرنے کی سعی کر رہی ہے. اور یہاں پہ لیں گے چھوٹا سا کمرشل بریک. Stay with us. Burkes Welfare Trust, the name of trust and harmony in all the communities of UK. We stand up with COVID-19 affectees, providing cooked meals every day to needy and those who are in quarantine. Burkes Welfare helping communities in the burials of dead bodies in Birmingham. We aim to alleviate poverty from Azad Jammu and Kashmir, providing jobs and developing sustainable projects. Help us to save lives. It's time to donate. کورونا وائرس کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں میں محصور ہیں. اس مشکل گھڑی میں سبیل فاؤنڈیشن برطانیہ، یورپ، پاکستان اور دنیا بھر کے غریب ممالک میں فوڈ پارسل، میڈیسنز اور ہائیجین کٹس فراہم کر رہا ہے. 100 پاؤنڈز کے پیکٹ سے ان غریب افراد کی مدد کی جا رہی ہے. آگے بڑھیے اور دکھی انسانیت کی خدمت کیجیے. ڈونیشنز کے لیے ابھی رابطہ کریں 0203 500 9786. Mohammadi Stores, the best quality store in Birmingham. All the facilities under one roof. High quality grocery, fresh fruits and vegetables. In-store pharmacy, now available with home delivery. Visit Mohammadi Store or enjoy online shopping facility from our website. Free delivery on first order. Mohammadi Store is adopting all the precautionary measures for safety of our customers. Contact 0121 772 3120. Orders at mohammadistores.com. اور آپ کو بتائیں کہ ہالی ووڈ کے معروف اداکار ٹام کروز کی BMW گاڑی اس وقت چوری ہو گئی جب وہ برمنگھم سٹی میں فلم بندی میں مصروف تھے. ہالی ووڈ کے معروف اداکار ٹام کروز کی BMW گاڑی اس وقت چوری ہو گئی جب وہ برمنگھم میں فلم بندی میں مصروف تھے. اداکار شہر میں مشن امپاسبل فلم سیریز کی 7ویں فلم کی شوٹنگ کر رہے تھے. برطانوی اخبار کا دعویٰ ہے کہ کروز کے زیر استعمال گاڑی گرینڈ ہوٹل کے باہر سے چوری کی گئی اور کار کے اندر ہزاروں پاؤنڈز مالیت کا سامان بھی موجود تھا. ویسٹ مڈلینڈز پولیس کا کہنا ہے کہ منگل کو چرچ اسٹریٹ سے ایک BMW X7 چوری ہوئی تھی اور تھوڑی دیر بعد اسے برآمد کر لیا گیا. گاڑی قریبی علاقے سمتھ وک سے ملی. CCTV فوٹیج کی جانچ کی جا رہی ہے اور پوچھ گچھ جاری ہے. برمنگھم میں نیو اسٹریٹ اسٹیشن کے اوپر گرینڈ سینٹرل شاپنگ سینٹر کے کئی حصے اتوار سے بدھ تک بند رہے تاکہ یہاں فلم کی شوٹنگ مکمل کی جا سکے. بہت سے شائقین ٹام کروز کو دیکھ کر انتہائی پرمسرت تھے. کروز نے انڈین ریسٹورانٹ کا دورہ بھی کیا اور شہر میں گزارے گئے وقت کے دوران برطانوی ٹرانسپورٹ پولیس کے افسران سے ملاقات کی. جبکہ ٹام کروز اور ان کے ساتھی اداکار ہیلی ایٹول نے برمنگھم کے لارڈ میئر محمد افضل سے بھی ملاقات کی. لارڈ میئر محمد افضل کا کہنا تھا کہ یہ ایک شاندار دورہ ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ وہ پردے کے پیچھے کا دلکش منظر ہے. انہوں نے کہا کہ انہیں فلم کی ریلیز کا شدت سے انتظار ہے. اور آپ کو بتائیں کہ کامیڈی کنگ عمر شریف طویل عرصہ سے علیل ہیں تاہم ان کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے جس نے ان کے مداحوں کو افسردہ کر دیا ہے. کامیڈی کنگ عمر شریف طویل عرصے سے علیل ہیں تاہم سوشل میڈیا پر ان کی ایک تصویر وائرل ہو رہی ہے جس نے ان کے مداحوں کو افسردہ کر دیا. تصویر کو پہلے تو پہچاننے میں مشکل ہوئی تاہم پھر بتایا جانے لگا کہ یہ معروف کامیڈین عمر شریف ہیں. وائرل ہونے والی تصویر میں عمر شریف کو ویل چیئر پر بیٹھے دیکھا جا سکتا ہے. انہوں نے داڑھی بڑھائی ہوئی ہے اور سر پر ٹوپی پہن رکھی ہے. کامیڈین کی یہ تصویر سامنے آنے کے بعد پاکستانیوں کی جانب سے ان کی صحت یابی کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں. یاد رہے کہ گزشتہ ماہ عمر شریف نے سندھ ہائی کورٹ میں اپنی تیسری بیوی کے خلاف درخواست دی تھی. اس وقت بھی وہ کمرہ عدالت میں ویل چیئر پر آئے تھے. کراچی میں پیدا ہونے والے فنکار 19 اپریل 1955 کو لیاقت آباد میں پیدا ہوئے. عمر شریف نے اپنے کیریئر کا آغاز 1974 میں 14 سال کی عمر میں اسٹیج اداکاری سے کیا. 1980 میں پہلی بار انہوں نے آڈیو کیسٹ سے اپنے ڈرامے ریلیز کیے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ cnnews.tv اور آپ دیکھتے رہیے CNN نیوز.